بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ پیچھے قتل کی بات ہوئی، یہاں فرعون کی نجات کی بات ہوئی۔ درمیان کے بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ آئے ہیں، یہاں پہ وہ حذف کر دیے گئے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی سورہ شعراء میں بھی ملتی ہے، قرآن کی مختلف صورتوں میں، سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور فرعون کے پاس گئے، تو فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی دعوت دی، وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ جادوگروں والا واقعہ پیش آیا کہ جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو جب جادوگروں بھی ناکام ہو گئے، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ بالآخر درمیان میں یہ تفصیلاً واقعات ہیں، ان پر پھر مختلف مواقع پہ عذابات بھی آتے رہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے عذابات کے چھٹکارے کے لیے، لیکن بہرحال ان پر وقفے سے عذاب جو ہے وہ آتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام آتے، دعا کرتے، عذاب چلا جاتا، پھر آتا، پھر دعا کرتے، عذاب چلا جاتا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، اس طرح کے واقعات یہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بالآخر ہوا کیا، موسیٰ فرعون نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے۔ شاید وہ صحرائے سینا کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو جب وہ پہنچے نا بحر کلزم پر، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، پیچھے سے فرعونیوں کو پتہ چل گیا، فرعونی بھی پیچھے نکلے، اور بحر کلزم جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بحر کلزم پر پہنچا، پیچھے سے فرعونی بھی آ گئے۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ اب بنی اسرائیلی پھنس گیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ تو نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، اب تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ کیا ہوا، اب تو ہم پھنس گئے، ہمارے لیے کچھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، اللہ مدد کرے گا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر میں ماری، جس سے سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ تو یہ ہے وہ بات، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پریشان کھڑے تھے سارے بنی اسرائیلی۔ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، اللہ کے حکم سے آئے، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ سمندر پہ لاٹھی مارو۔ تو سمندر پہ جب لاٹھی ماری گئی، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کا پانی كالطَّوْدِ، پہاڑوں کے تودوں کی طرح نا اس طرح جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، تو اس میں سے راستے بن گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، خشک راستے جو ہے وہ بن گئے۔ تو ان راستوں سے بنی اسرائیلی جو ہے وہ گزر گئے۔ جب بنی اسرائیلی گزر گئے، فرعونیوں نے دیکھا اچھا سمندر کھڑا ہو گیا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی، جب انسان کی مشرق ہو نا، مشرق عقل ماری ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر پھنس گئے، تو یہ نہیں سوچا، وہ پیچھے نکل گئے۔ جب وہ سارا لاؤ لشکر سمندر کے اندر پھنس گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملانے کا حکم دے دیا، سمندر مل گیا۔ تو اس طرح وہ سارے کے سارے مر گئے، فرعون بھی مر گیا، فرعون کی لاش جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ یہاں یہ ہے کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں لاش پڑی ہے، لیکن یہ 100% ہم درست نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاش آیا فرعون کی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی ممی ہو، کسی اور کی لاش ہو۔ تو بہرحال یہ جو کہا گیا نا کہ فرعون کی لاش کو ہم نے عبرت بنایا، یہ واقعہ عبرت ہے، یہ واقعہ بہت بڑا عبرت ہے لوگوں کے لیے، عقل کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انتقام لیا۔ کس کا انتقام؟ وہ جو ظلم کرتے تھے، وہ جو پچھلی آیت میں ظلم تھا، بچوں کو قتل کر دینا، میکھی ٹھوکنا، بہت یسومونکم سوء العذاب، دردناک عذاب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا انتقام لیا، ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ تو اللہ انتقام لیتا بھی، اللہ بدلہ بھی لیتا ہے، اللہ ظالم کو پکڑتا ہے، اللہ مظلوم کی سنتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مہلت ضرور دیتے ہیں ظالم کو،
لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی پکڑے گا۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ہمارا یہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، جس طرح فرعون کو بنایا، آخرت میں تو اللہ پکڑے گا۔ وہ مفلس والی حدیث ہے نا، مشہور حدیث، کہ بندے کے اعمال بہت ہوں گے لیکن وہ کہے گا، سوچ رہا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن نہیں، قد ضرب ھذا قد شتم ھذا اکل مال ھذا، آنے والے آئیں گے سوال کرنے والے، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھے مارا تھا، بدلہ چاہیے۔ ظلم کا بدلہ وہاں پہ نیکیوں کی صورت میں انسان کو وہاں پہ دینا پڑے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، کبھی کسی پر ظلم نہ کیا کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ کھائیں، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی رسوائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔